یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ جی ہاں، عمران خان کی زباں بندی کی کوششیں پھر سے کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ایکس یا ٹویٹر جسے فارملی کہا جاتا تھا اس پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ ان کے ٹویٹس اس نوعیت کے ہوتے ہیں جس سے انتشار پھیلتا ہے، جس سے قوم میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ یعنی پھر سے عمران خان کی حب الوطنی، عمران خان کی ملک سے محبت، عمران خان کی عوام سے محبت پر شک کیا جا رہا ہے۔ بے سود ہیں آپ کی کوششیں، جس نے بھی یہ کوشش کی ہے اس نے بالکل بے سود کوشش کی ہے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمران خان اگر قوم کو متحد نہیں کر سکتا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جن صاحب نے یہ اپلیکیشن دی ہے میں انہیں نہیں جانتا، ظاہر ہے ہو سکتا ہے وہ 1992 میں اس عمر میں نہ ہو، اپنے والدین سے پوچھے گا، اپنے بڑوں سے پوچھے گا، اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی قوم اس طرح سے متحد ہوئی۔ 1992 کے مارچ اور اپریل کے مہینے آپ پوچھئے کسی سے کیا سرور تھا قوم میں اس جیت کا جو پاکستان نے ورلڈ کپ حاصل کرنے جیتنے کے بعد پاکستان کو ملی تھی۔ لوگ خوشی سے سرشار تھے، لوگ بلا وجہ خوش رہتے تھے، آپ کسی سے ملیں، دفتر میں جائیں، کہیں لوگ بیٹھتے ہی بس بہت اچھے موڈ میں لوگ نظر آتے تھے۔ پوچھئے گا آپ کسی سے کہ 1992 کے مارچ اور اپریل کے جو ماہ تھے لوگ بلا وجہ خوش رہتے تھے۔ رمضان کا مہینہ بھی تھا، اس کے فوری بعد عید بھی آ گئی، لوگوں کی عید دوبالا ہو گئی، لوگ سڑکوں پہ نکل کے جشن مناتے تھے، اور جو ملی نغمے تھے وہ چلتے تھے، نصرت فتح علی خان کی قوالی لوگ سنتے تھے۔ لوگوں کو اتنا متحد کیا۔ ٹھیک ہے کرکٹ ایک ٹیم سپورٹ ہے، لیکن عمران خان کی قیادت کے بغیر یہ ناممکن تھا۔ عمران خان نے قوم کو متحد کیا۔ اگر عمران خان کی باتوں سے قوم میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ وہ قوم کو متحد کر سکتا ہے۔